بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم۔ میرے قابل احترام بھائی بزرگوں دوستوں، اللہ پاک کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین کی محنت کی نسبت سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمارا آپ کا جمع ہونا اس مقصد اور اس نیت کے ساتھ اور اس مقصد کے لیے ہے کہ اللہ کا سارا دین ساری دنیا میں کیسے زندہ ہو جائے اور ساری کی ساری انسانیت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی کیسے بن جائے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا بس وہ کامیاب ہے۔ مال، ملک، عہدے، ڈگری، دکان کارخانوں پر، دنیا کی محنتوں پر اور دنیا کے کاروبار پر، کامیابی کا دنیا کے عہدوں پر، دنیا کی صدارت وزارت پر اللہ پاک کی طرف سے کامیابی کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ جہنم سے جو بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا بس وہ کامیاب ہے۔ اور کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم سے بچے گا؟ دوسری جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بس وہ زبردست طریقے سے کامیاب ہو گیا۔ تو میرے محترم بھائی بزرگ دوستو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، فرمانبرداری، اتباع یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو اللہ کے بندے کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ہمیں ہدایت کس نے دی ہے؟ اللہ نے ہدایت دی۔ ہمیں کون کھلاتا ہے کون پلاتا ہے؟ اللہ ہی کھلاتا ہے، اللہ ہی پلاتا ہے۔ ہمیں کون موت دے گا؟ اللہ ہی موت دے گا۔ ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ اللہ ہی زندہ کرے گا۔ اس کا ہم یقین کریں، یہ صرف بول نہ ہو بلکہ ہمارے دلوں کے اندر یہ بول اتر جائیں۔ اس کا جو عربی متن ہے، میں نے آپ کو 6 باتیں ابھی بتائی، اس کا عربی متن ہے اللہم انت خلقتنی وانت تحدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس کو 7 مرتبہ پڑھتے تھے تو پھر جو دعا مانگتے تھے اللہ پاک اس کو قبول فرما لیتے تھے۔ تو یہ صرف دعا کی قبولیت کا بھی ذریعہ ہے، اپنے یقین کے صحیح ہونے کا بھی ذریعہ ہے، اپنی زندگی کے بدلنے کا بھی ذریعہ ہے۔ ہمیں اللہ پاک نے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم کیوں آئے ہیں؟ ہم کون ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمارا کیا کام ہے؟ ہماری کیا فکر ہونی چاہیے؟ ہمیں کس طرف دوڑنا چاہیے؟ اس پر ہم سب غور کریں، جوان بھی، بوڑھے بھی، امیر بھی، غریب بھی، کسی بھی طبقے کسی بھی شعبے والے ہوں، ہر فرد کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ یار میں کون ہوں؟ بھائی مجھے کیوں اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا ہے؟ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اور میری ذمہ داری ہے کہ میں اللہ پاک قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو عبادت، کیا ہم عبادت کر رہے ہیں؟ کیا آپ بندگی کا حق ادا کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے ہیں اور پوری طرح بھی نہیں کر رہے ہیں تو یہ تو گویا کہ ہم بندگی کا حق ادا نہیں کر رہے۔ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جیسے جو اللہ پاک کہیں گے وہ ہوگا، جو اللہ پاک چاہیں گے وہ ہوگا، ہمارے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم تو ہر آن ہر گھڑی اللہ کے محتاج ہیں۔ یہ جو دنیا میں جو کام میں کاروبار میں لگے ہوئے ہیں نا، چاہے وہ جوان ہیں چاہے بڑی عمر کے ہیں، چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ عورت ہیں، کہہ رہے میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، اور میں نے کمایا اور میں نے یہ کام کیا اور میں نے وہ کام کیا، دیکھو میں نے مکان بنا لیا، دیکھو میں نے سواری خرید لی، دیکھو میں نے پیسے جمع کر لیے، دیکھو میں نے ڈگری حاصل کر لی۔ یہ میں یہ سب نکل جائے۔ حقیقی بات بتا رہا ہوں، حقیقی بات بتاؤں، جیسے ہم پیدا ہونے میں اللہ کے محتاج ہیں، ایسے پلک جھپکنے میں بھی اللہ کے محتاج ہیں، ہر سانس کے لینے میں بھی اللہ کے محتاج ہیں، دل کے دھڑکنے میں بھی اللہ کے محتاج ہیں، صبح اٹھنے میں بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ ہم اس کو دہراتے رہیں، یہ ہمارا سبق ہے، یہ ہمارا سبق ہے۔ نوجوان بھی اس کو دہرائیں اور بوڑھے بھی
اور امیر بھی اور غریب بھی کہ مجھے صبح اللہ پاک اٹھاتے ہیں، میں نہیں اٹھتا. اسی لیے ہم دعا کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ہم تو مر چکے تھے، کس نے ہمیں زندہ کیا؟ اللہ نے زندہ کیا، اور صحیح سلامت زندہ کیا. 360 جوڑ بھی صحیح سلامت ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، زبان بول رہی ہے. اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں صبح اٹھ کے؟ آپ ہیں چیک بھی نہیں کرتے. ہم کہیے میں تو ایسے ہی روزانہ ایسے ہی اٹھتا ہوں بس. نہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، ایسے دھیان توجہ کے ساتھ دعا پڑھیں کہ اللہ تیرا شکر ہے میری ساری چیزیں کام کر رہی ہیں، میں ٹھیک ٹھاک ہوں بالکل. صبح صبح ہم ہر وقت ہر گھڑی اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. پھر ہم صبح اٹھنے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ صبح اٹھنے کے بعد ہم پھر جو ہے استنجے کی ہمیں حاجت ہوتی ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بستر پر بیٹھے ہوئے ہی صبح بہت ساری دعائیں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد استنجا میں بہت ساری دعائیں پڑھا کرتے تھے، اور پھر استنجے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے. اور اس میں بھی تعریف اللہ پاک کی. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے زمین و آسمان کو قائم کر رکھا ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے جو زمین و آسمان کا نور ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے زمین آسمان کا بادشاہ ہے، ملک ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 چیزوں کا صبح صبح اقرار کرتے تھے. وہ کہتے تھے یہ حق ہے، یہ حق ہے. انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق وقولک الحق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق والساعۃ حق. اللہ کی ذات حق ہے، اللہ کی ذات حق ہے، بڑی طاقت قدرت والی ہے. ہمارے سارے کام بنانے والی ذات اکیلے اللہ کی ہے. میرے اندر کے نظام کو چلانے والے اللہ ہیں، میرے گھر کے نظام کو چلانے والے اللہ ہیں، میرے کاروبار کو چلانے والے اللہ ہیں، اور میرے شہر کے اور ملک کے نظام کو چلانے والے اللہ ہیں. امریکہ روس کے نظام کو چلانے والے بھی اللہ ہیں. کسی کی طاقت نہیں ہے کہ جو کسی ملک کا صدر بن کر دکھا دے، کسی ملک کا وزیر اعظم بن کر دکھا دے. سب فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں، اس کا ظہور زمین پر ہوتا ہے، اس کا دار و مدار ہمارے اعمال کے اوپر ہے. تو میرے محترم بھائی بزرگ دوستو، پھر اللہ پاک ہمیں استنجے سے فارغ کراتے ہیں. پھر ہم دعا مانگتے ہیں اللہ پاک سے. عافانی الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. غفرانک اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو نے مجھے تکلیف دینے والی چیز سے عافیت کے ساتھ نجات دی اور مجھے عافیت عطا فرمائی. مانگتے نہیں مانگتے؟ ان دعاؤں پر ہم غور بھی کیا کریں. اس کا مطلب مفہوم کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رخ کو کس طرف پھیرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہر وقت ہماری نگاہ اللہ پر جمی رہے، اللہ سے ہماری نگاہ ہٹنے نہ پائے. پھر اس کے بعد آدمی وضو کرتا ہے، کس کی توفیق سے کرتا ہے؟ اللہ کی توفیق سے کرتا ہے. پھر آدمی اپنے کپڑے بدلی کرتا ہے، نماز کے لیے کپڑے پہنتا ہے. اور کپڑے پہننے کی کیا دعا ہے بھائی؟ الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. اس دعا پہ غور کریں. میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ کپڑے بھی میرے نہیں ہیں، کپڑے بھی میں نہیں پہن رہا. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کپڑے پہنائے اور اس میں میری طاقت اور قوت کا کوئی دخل نہیں ہے. میں اپنی طاقت، قوت اور صلاحیت اور مال اور دولت کی وجہ سے کپڑے نہیں پہن رہا، اللہ نے مجھے یہ کپڑے پہنائے ہیں. یہ جو آخری حصہ ہے نا اس دعا کا، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ پاک پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے. جب بندہ کہتا ہے یا اللہ آپ کے علاوہ یہ کوئی کرنے والا نہیں تھا، آپ کے علاوہ کوئی کپڑے پہنانے والا نہیں تھا،
آپ کے علاوہ کوئی کھلانے پلانے والا نہیں تھا، آپ کے علاوہ میرا کوئی کام نہیں بنا سکتا تھا، آپ نے میرا یہ کام بنایا۔ اور پھر اس کے بعد کہہ دے وَرَزَقَنِهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلِ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ، اس کے کہتے ہی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ کھانے کی بھی یہی دعا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ اس کو سمجھو، اس کو سمجھو، اس کو سمجھو، من غیر حول منی ولا قوہ، میرے میں کوئی طاقت نہیں ہے، میرے اپنی قوت و طاقت سے میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اللہ نے مجھے رزق دیا، اللہ نے مجھے میری ضرورت کو پورا فرمایا، اللہ نے مجھے کھلایا، اللہ نے مجھے کپڑے پہنائے، اللہ ہی مجھے سارے کام کی توفیق اللہ دیتا ہے۔ ہم گھر سے نکلتے بھی ہیں تو اللہ کے ارادے سے، اللہ کی توفیق سے نکلتے ہیں۔ ایک آدمی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ جو ہے جو کچھ اللہ پاک چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ دیکھیے اب آپ، میں چاہتا ہوں وہ کھڑے ہونا تو میں کھڑے ہو جاتا ہوں، جب میں چاہتا ہوں بیٹھنے کے لیے میں بیٹھ جاتا ہوں، اور جب میں لیٹنا چاہتا ہوں میں لیٹ جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ شاید فرمایا جب تو کھڑا ہونا چاہتا ہے اللہ پاک بھی یہی چاہتے ہیں، اس لیے تو کھڑا ہوتا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جب تو بیٹھنا چاہتا ہے اللہ پاک بھی یہی چاہتے ہیں، جب تو لیٹنا چاہتا ہے اللہ پاک بھی یہی چاہتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ عرض کیا کہ اللہ پاک نے آپ کے دل میں یہ جواب ڈالا، یعنی آپ نے جو جواب دیا یہ بھی اللہ نے چاہا۔ کیا بات ہے، عجیب بات ہے۔ میرے محترم بھائی بزرگوں دوستو، کسی بات کو کسی سے منسوب کرنا، شکریہ ادا کرنا اور بات ہے۔ بھئی کسی نے کسی کو پیسے دے دیے، اوکے بھائی بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے پیسے دے دیے، مہربانی آپ کی، شکریہ آپ کا، لیکن دل ہمارا یہ کہے کہ یہ اللہ نے اس کے دل میں ڈالا تو اس نے مجھے پیسے دیے، پیسے اس کے اوپر نکلتے تھے یا جو بھی صورتحال تھی۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، ہر چیز کو اللہ سے منسوب کرنا ہم سیکھیں۔ 24 گھنٹے کی زندگی ہم نے کیسے گزاری؟ 24 گھنٹے میں ہم نے کیا کیا؟ میں دکان پر گیا، میں نہیں گیا، اللہ مجھے دکان پر لے کر گیا۔ میں دفتر میں گیا، میں دفتر میں نہیں گیا، اللہ نے مجھے دفتر تک پہنچایا۔ سواری بھی میں بیٹھنے کی بھی اللہ نے توفیق دی اور وہاں پر پہنچایا، وہاں پر جا کے جتنا میں نے کام کیا اللہ کی توفیق سے کیا ہے۔ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے کاروبار کیا، میں نے تجارت کی، میں نے مزدوری کی، میں نے ملازمت کی، میں نے دفتری کام کیا۔ کس کی توفیق سے کیا؟ ایک اکیلے اللہ کی توفیق سے۔ کام کرتے جائیں اور کہتے جائیں وَرَزَقَنِهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّي وَلَا قُوَّةٍ، کام کرتے جائیں اور یہ کہتے جائیں، اللہ پاک انشاءاللہ امید ہے آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یعنی ہر چیز کو، بہت اہم بات ہے یہ، ہر چیز کو اللہ سے منسوب کرنا۔ پھر میں واپس آ رہا ہوں، پورا دن گزر گیا، جو کچھ میں نے کام کیا کس کی توفیق سے کیا؟ اللہ کی توفیق سے کیا۔ کس کی طاقت سے کیا؟ اللہ کی طاقت سے کیا۔ میری طاقت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ آج میں نے 1 کروڑ روپے کمایا، اللہ کی توفیق کے بغیر میں یہ نہیں کما سکتا تھا، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ جب میرا کمال نہیں ہے تو میرا پیسہ ہے یہ، جب میرا کمال نہیں ہے تو یہ پیسہ میرا ہے۔ ہاں، جب اللہ نے دیا ہے تو میرا تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کا پیسہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جان اللہ نے دی، لیکن یہ جان اللہ کی امانت ہے، جہاں اللہ پاک چاہیں وہاں اس جان کو خرچ کرنا چاہیے۔ مال اللہ نے دیا اور مال جو ہے اللہ کی امانت ہے، جہاں اللہ پاک چاہیں وہاں اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ ہم کمانے میں بھی آزاد نہیں ہیں اور خرچ کرنے میں بھی آزاد نہیں ہیں۔ اس لیے قیامت والے دن جو سوالات ہوں گے وہ کیا سوالات ہوں گے؟ قیامت ہولناک دن، 50 سال کا دن، اور اس میں ہم نے سب نے وہاں پر حاضر ہونا ہے۔ قیامت کا منظر کیا منظر ہوگا؟ اس میں اللہ پاک ہر انسان سے پوچھیں گے۔ یہ زمین قیامت کی اس کے قدموں کو پکڑ لے گی جب تک یہ 4 سوالوں کے جواب نہ دے۔ سب سے پہلا، زندگی کیسے گزاری؟
ہم نے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے ہیں. من چاہی زندگی نہیں، رب چاہی زندگی گزارنی ہوگی. جیسے اللہ نے چاہا، جیسے اللہ کو پسند ہے، جیسے اللہ کا حکم ہے، جیسے اللہ کی منشا ہے، ویسے زندگی گزارو. اللہ کی چاہت کو اللہ سے مانگو. اللہ تو کیا چاہتا ہے، تجھے کیا پسند ہے. ایک آدمی آ جائے اور وہ بہت زیادہ آپ کو اس سے محبت ہو، کوئی بھی ہو وہ، تو آپ اس سے پوچھیں گے بھائی آپ کیا کھانا چاہیں گے، آپ کیا پینا چاہیں گے، آپ کہاں آرام فرمانا چاہیں گے. آپ تشریف فرمائیے. اس کو بٹھائیں گے، اس کو کھلائیں گے، اس کو پلائیں گے اس کی پسند کے مطابق. یہ تو نہیں کہ اس کو ایک چیز پسند نہیں آپ اس کو وہ دے رہے ہیں. اسی طرح اللہ پاک ہم سے یہ اللہ کی چاہت کیا ہے، اللہ کی پسند کیا ہے، کس طرح کی زندگی اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم گزاریں. اس کے لیے ہمیں جو ہے نا اللہ کی پسند والی زندگی کو گزارنا ہوگا، اللہ کی پسند کے مطابق، اللہ کی چاہت کے مطابق. کمایا اللہ کی چاہت کے مطابق، جیسے اللہ کا حکم ہے ویسے کمایا، اور جیسے اللہ کا حکم ہے ویسے خرچ کیا. زندگی ویسے گزاری جیسے اللہ پاک کا حکم ہے. پھر فرمایا جوانی کہاں گزاری. اس سوال کا جواب دینا جو ہے نا آسان نہیں ہے. جوانی کیسے گزاری؟ تو ہماری تو گزر گئی بھائی، اب دوبارہ تو ہم جوان ہونے والے نہیں ہیں. اب اس میں جتنی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی بس اب جواب دینا پڑے گا. اللہ معاف فرمائے. ابھی جو نوجوان ہیں ان کو کہا جا رہا ہے بھائی تبلیغ میں نکل جاؤ، تبلیغ میں نکل جاؤ، جون جولائی کی چھٹیاں جن کی ہیں وہ نکل جاؤ. جو اساتذہ اکرام جن کی چھٹیاں وہ نکل جاؤ. کیوں کہا جا رہا ہے؟ کس کس کی جون جولائی کی چھٹیاں ہیں ہاتھ کھڑا کریں. ہم کچھ نہیں کہہ رہے آپ سے، ہم کچھ نہیں کہہ رہے. اور کھڑا کریں، اور کھڑا کریں. طالب علم تھوڑے لگ رہے ہیں، اساتذہ بھی تھوڑے لگ رہے ہیں. اچھا خیر، ہمارا قصور ہے ہم ان کو لے کے نہیں آئے. مقصد یہ ہے کہ آپ طالب علم سے پوچھو نا، اساتذہ سے پوچھو نا کہ بھائی قیامت کے اس سوال کی ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے، تم نے جوانی کیسے گزاری. جو جوان ہیں وہ اس کی تیاری کریں اور اپنی جوانی کی حفاظت کریں اور جوانی اللہ کی مرضیات پر گزارنے کی کوشش کریں، تب جا کے اس سوال کا جواب دینا آسان ہوگا، ورنہ مشکل ہوگا. کیا ہم اللہ پاک کو جواب دیں گے؟ زمین پکڑ لے گی، قیامت کی زمین پکڑ لے گی ہمارے پیروں کو، نہیں چھوڑے گی. اس کے بعد پھر کیا سوال ہوگا؟ کما رہے ہیں. کس راستے سے کمایا؟ صحیح راستے سے کمایا، غلط راستے سے کمایا؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ میں نے کوشش کی کہ تجارت کو اور عبادت کو جمع کر لوں مسلمان ہونے کے بعد. میں نے بہت کوشش کی میں نے. آج ہمارا کیا حال ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، میں بھی اس میں شامل ہوں کہ ہم تجارت عبادت کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب تجارت کا وقت آ جاتا ہے اور سامنے مقابلہ عبادت سے آ جاتا ہے تو کبھی کبھی تجارت کو ہم مقدم کر دیتے ہیں، عبادت کو مؤخر کر دیتے ہیں. کتنے دکاندار ہیں، کتنے زمیندار ہیں، کتنے کارخانے دار ہیں جو تجارت کو اور دنیاوی کاموں کو مقدم کر دیتے ہیں اور عبادت کو مؤخر کر دیتے ہیں. یہ خطرے کی بات ہے نا. عبادت کو مقدم کرنا چاہیے نا بھائی. تو اب وہ کہ جو ہے وہ کس راستے سے کمایا، کیسے کمایا اور کس راستے پر خرچ کیا. خرچ میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں، کمانے میں بھی آزاد نہیں ہیں، کسی کام میں ہم آزاد نہیں ہیں. ابو درداء رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں نے جب دونوں کو جمع کرنے کی کوشش کی، دونوں جمع نہیں ہو سکے تو میں نے تجارت کو چھوڑ دی. اب اس زمانے میں کوئی ہے ایسا آدمی جس کو اچھی تجارت چل رہی ہو اور وہ تجارت کو چھوڑ دیں؟ عجیب صاحب آتے ہیں، اللہ ان کو بہت اجر عظیم عطا فرمائے. ایک نمونہ بن کے، مثال بن کر ہمیں دکھا کے گئے بھئی یہ ہے زندگی. مسلمان کی زندگی ایسے ہونی چاہیے
مسلمانوں کو نہ مسلمان کا مطلب ہے نہ اس کو کھانے کی پرواہ، نہ پینے کی پرواہ، نہ کسی چیز کی پرواہ، ایک اللہ کے دین کی پرواہ ہے، ایک اللہ اور اس کے رسول کی پرواہ ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کا کیا حکم ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، کیا فکر ہے، کیا غم ہے، کیا مقصد ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے کہا کہ میں اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوں کہ میری دکان مسجد کے دروازے کے ساتھ ہو اور میں پانچوں وقت جماعت کے ساتھ مجھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ملے، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، نماز کی جماعت سے مجھے مل جائے اور روزانہ مجھے 40 درہم یا 40 دینار کا نفع ہو اور میں سارا کے سارا صدقہ کر دوں، گھر کچھ بھی نہ لے جاؤں، اس کے لیے بھی میں تیار نہیں ہوں۔ تو لوگ حیران ہوئے، اس میں کیا حرج ہے، آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا؟ انہوں نے کہا نہیں، میں اس سوال کے جواب کی تیاری کر رہا ہوں کہ کس راستے سے کمایا، کس راستے پر خرچ کیا۔ پھر وہ 40 دینار کا یا 40 درہم کا مجھ سے اللہ پاک پوچھیں گے کہ کیسے کمایا تھا، صحیح راستے سے کمایا تھا یا اس میں کچھ غلطی ہو گئی تھی، وہ وعدہ خلافی تو نہیں ہو گئی تھی، وہ غلط بیانی تو نہیں ہو گئی تھی، مثال کے طور پر۔ اور پھر اس کو خرچ بھی صحیح طریقے سے کیا اور صحیح لوگوں کے ہاتھ میں دیا یا نہیں دیا، یا پتہ نہیں تمہارا پیسہ کس کے ہاتھ میں گیا۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، فرمایا اس سوال سے میں ڈر رہا ہوں۔ ہم لوگ تو کہتے ہیں بھائی آنے دو آنے دو آنے دو آنے دو، اور جہاں مرضی آتی ہے وہاں آدمی کیا کہتا ہے، میں نے کس لیے کمایا تھا، میں نے کس لیے کمایا تھا۔ اگر میں اپنے پیسے کو اپنے بچے کی شادی پر یا اپنی شادی پر خرچ نہیں کروں گا تو اور کون سی جگہ پر خرچ کروں گا؟ اس لیے تو اللہ پاک نے ہمیں مال نہیں دیا بھائی، مال ہمارا ہے ہی نہیں، جان ہماری ہے ہی نہیں، جان اور مال اللہ پاک کی امانت ہے، اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرنے اور استعمال کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں آپ کو بھیجا ہے۔ یہی جو ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس سوال سے بہت ڈرتا ہوں کہ جو تمہارے پاس علم تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ ان کے پاس تو بہت بڑا علم تھا، بڑے خزانے تھے ان کے پاس علم کے، وہ کیسے جو ہے وہ ہر وقت ڈرتے تھے کہ آیا جو کچھ ہمارے پاس علم ہے اس پر ہم عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ اب مجھ سے آپ بات کروا لو اچھی بڑھیا خشوع و خضوع والی نماز سے کیسے ہوتی ہے، میں آپ کو تھوڑی بہت بات کر کے سمجھا دوں گا، لیکن کیا میں ویسی نماز پڑھ رہا ہوں، کیا اپنے علم کے مطابق میں عمل کر رہا ہوں؟ کتنا علم ہوتا ہے ہمارے پاس، بہت ساری باتیں ہمارے معلوم ہوتی ہیں پھر بھی ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہوتے، تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ میرے محترم بھائی دوستو، یہ سارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم آخرت کی تیاری میں لگ جائیں۔ ساری تبلیغ کا خلاصہ کیا ہے کہ ہمارا رخ مخلوق سے خالق کی طرف ہو جاوے اور دنیا سے آخرت کی طرف ہو جاوے، اور مال سے اعمال کی طرف ہو جاوے۔ حضرت حارث بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کس حال میں صبح کی؟ عرض کیا اللہ کے رسول، میں نے ایمان کی حالت میں صبح کی ہے، میں نے ایمان کی حالت۔ پوچھا کیا تم سچے پکے مومن ہو؟ عرض کیا بے شک میں سچا پکا مومن ہوں۔ اللہ کے رسول نے اگلا سوال یہ پوچھا، اس بات کی کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ تم سچے پکے مومن ہو؟ ہم خود اپنے بارے میں سوچیں نا، ہمارے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ ہم پکے مومن ہیں؟ انہوں نے تو تیاری کر رکھی تھی، انہوں نے جواب دے دیا، لیکن ہم کیا جواب دیں گے؟ تو پھر پوچھا کہ اس کی کیا دلیل ہے؟ عرض کیا اس کی دلیل یہ ہے کہ میں نے اپنے نفس کو دنیا سے پھیر لیا ہے، اپنے نفس پر قابو پا لیا ہے۔ دنیا سے نفس کو پھیرنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، یعنی دنیا کا کسی بات کا، دنیا کا غم اور فکر اس کے اندر نہ رہے۔ کمانا اور کھانا پینا اس میں بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ جو مرضی کھا لیا، پیسہ میرا ہے، میرا پیسہ ہے، میں جیسے اس کو استعمال کروں، میں اچھا کھاؤں نہیں کھاؤں، زیادہ کھاؤں کم کھاؤں، ہم پابند ہیں 24 گھنٹے۔ پھر کیا کیا انہوں نے؟ سب سے پہلے
اپنے نفس کو قابو کر لیا اور اپنے رخ کو دنیا سے آخرت کی طرف پھیر دیا۔ اور دوسری بات کیا کی؟ دوسری بات فرمایا میں دن میں روزے رکھتا ہوں، رات کو جاگتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، دن میں بھوکا رہتا ہوں، رات کو عبادت کرتا ہوں، یعنی روزہ رکھتا ہوں اور خوب رات کو لمبی لمبی عبادت کرتا ہوں۔ یہ 3 کام انہوں نے کرنے شروع کیے۔ کتنے کام؟ اس کے بعد اللہ پاک نے بھی 3 انعامات ان کو دے دیے۔ 3 انعامات دے دیے۔ پہلا انعام یہ دیا کہ قیامت کا منظر ان کے سامنے کر دیا۔ قیامت کا منظر ان کے سامنے آ گیا اور کہنے لگے اللہ کے رسول قیامت کا منظر میرے سامنے ہے، اور گویا کہ میں جب اللہ کا عرش قیامت کے میدان میں لایا جائے گا وہ میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ عجیب بات۔ دوسری بات، جنت ان کے سامنے کر دی گئی، جہنم ان کے سامنے کر دی گئی۔ جنت میں جنتیوں کا آپس میں خوشی سے ملنا ہر وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے، اور جہنم میں جہنمیوں کی چیخ و پکار میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اب بتاؤ ہماری نگاہوں کے سامنے میں بھی کچھ ہے؟ دکان ہے اپنی نگاہوں کے سامنے، پیسہ ہے، مال ہے، گھر ہے، کاروبار ہے۔ تو میرے محترم بھائی بزرگ، تو ایسے لوگ تھے، اللہ پاک نے ساری چیزیں ان پر کھول دی، بشرطے کہ انہوں نے اپنے رخ کو دنیا سے آخر کی طرف پھیر دیا۔ یہ اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، اللہ کی عطا ہے، اللہ کی دین ہے، اللہ کے انعامات ہیں، اللہ کی طرف سے یہ چیزیں عطیہ کے طور پہ اللہ پاک ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ ہم بھی چاہتے نہیں چاہتے؟ بولو بھائی، کوئی جنت ہمارے سامنے آ جاوے، اللہ کرے جہنم ہمارے سامنے آ جاوے، قیامت ہمارے سامنے آ جاوے۔ وہ کوئی نبی تو نہیں تھے، صحابی تھے، لیکن کس درجے پر پہنچ گئے؟ تو اس وقت ہوگا جب اپنے نفس کو قابو کریں گے۔ بالکل اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ تو دنیا کی طرف نہیں بھاگیں گے، دنیا کی طرف نہیں بھاگیں گے۔ تو اس وقت ہوگا جب ہمارے آپ کے دلوں میں یہ بات گھر کر جائے گی، ہم اس کی دعوت چلائیں گے، ہر ایک کو کہیں گے۔ یہ روزانہ 2.5 گھنٹے کی دعوت اپنے ایمان کو بنانے کے لیے، اپنے یقین کو صحیح کرنے کے لیے جا جا کے لوگوں سے کہنا ہے، جہاں سے جو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں سے نہیں ہو رہا۔ کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، وہ کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ اس کے ارادے کا نام وجود ہے، اور ہمارے ارادے کا نام ارادہ ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، فیصلہ آسمانوں پر ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو ہم کرنے میں اللہ کے محتاج ہیں، ہم ہر لحاظ سے اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ پاک اپنے کرنے میں، لینے میں، دینے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس کی ہم دعوت چلائیں گے اور اس کو سمجھائیں گے اور خود بھی سمجھیں گے۔ دعوت اس لیے نہیں دوسروں کو سمجھانا ہے، اپنے دل کو نشانہ بنا کر ہم یہ دعوت دیں گے، یار دیکھو ہمیں کھلانے پلانے والے اللہ ہیں، آپ کو مجھے کس نے اٹھایا، آپ کو مجھے کس نے چلایا، آپ کو مجھے کس نے دکھایا، آپ کو مجھے کس نے سنایا، آپ کا میرا کاروبار کون چلا رہا ہے، دکان کون چلا رہا ہے؟ اللہ۔ مزدوری مجھ سے، مزدوری کی طاقت قوت کس نے دی ہے؟ میں اپنی طاقت سے مزدوری نہیں کر سکتا، میں اپنی طاقت سے پیسے نہیں کما سکتا۔ اچھا یار، سب کچھ جب اللہ کی طرف سے ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بولو بھائی، جب سب کچھ اللہ پاک کی طرف سے ہے، کسی کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ 4 چیزوں کی نفی ہوتی ہے، 4 چیزوں کی۔ ایک زمین و آسمان کی نفی کرنا، وہ آسان ہے، نہ زمین میرے قبضے میں نہ آسمان میرے قبضے میں۔ زمین سے کچھ نہیں ہوتا، آسمان سے کچھ نہیں ہوتا۔ آسمان سے جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے۔ سورج کا نکالنا، سورج کا غروب کرنا، چاند کا نکلنا، چاند کا غروب ہونا، ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا آنا، بارشوں کا برسنا، گرمی کا ہونا، سردی کا ہونا، روشنی کا ہونا، اندھیرے کا ہونا، یہ آسمان کے سارے خصوصیات ہیں۔ یہ آسمان کے سارے کام ہیں جو ہمیں آسمان سے نظر آتے ہیں، وہ آسمان سے نہیں ہو رہے، اللہ پاک سارے آسمان کے نظام کو چلا رہے۔ تو
آسمان سے کچھ نہیں ہوتا. اب زمین سے ہمیں کتنا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. غلے، فصلیں، اور جو ہے وہ کہیں سخت زمین ہے، کہیں نرم زمین ہے، کہیں پہاڑ ہے، کہیں صحرا ہے، کہیں سمندر ہے، کہیں دریا ہے، کہیں پانی ہے، کہیں تیل ہے، کہیں جو ہے سونا ہے، کہیں چاندی ہے. سب کس نے رکھا ہے زمین میں؟ ایک اکیلے اللہ نے رکھا ہے. زمین آسمان کی نفی اس لیے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو بیج بو دیتے ہیں، وہ بھی اللہ کی طاقت سے بو. میں نے بیج بویا، میں نے کھیتی باڑی کی؟ نہیں، میں نے نہیں کی، مجھے اللہ نے توفیق دی تو میں نے کی. میرا کوئی کمال نہیں. وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ. اتنی پیاری بات ہے، یہ عجیب بات ہے. اللہ مجھے آپ کو اس کی حقیقت نصیب فرما. تو میرے محترم بھائی بوسو، جس سے ہم دعوت دیں گے نا، ہر ایک کو جا جا کے کہیں گے میرا آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. جو کچھ میرے پاس ہے، جو کچھ آپ کے پاس ہے، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. کیا جسمانی طاقت ہے، جسمانی قوت ہے، اور جو روحانی چیزیں ہیں وہ بھی اللہ نے دی ہوئی ہے. میں نے نماز نہیں پڑھی، اللہ نے مجھے نماز کی توفیق دی. میں نے قرآن نہیں پڑھا، اللہ کی توفیق سے میں نے قرآن پڑھا. میں نے ذکر نہیں کیا مگر اللہ کی توفیق سے کیا. میں تبلیغ میں نہیں نکلا، اللہ نے مجھے نکالا ہے. اس لیے تو بعض طلبہ، بعض اساتذہ، بعض نوجوان کیا کہتے ہیں، بھائی دعا کرو ہم تبلیغ میں نکل جائیں. بھائی دوسروں کی دعا بھی اثر کرتی ہے. حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے اپنے آپ کو اللہ سے قبول کرا لو، اپنے آپ کو اللہ سے قبول کراؤ. جب تک اپنے آپ کو اللہ سے قبول نہیں کرائیں گے، جب تک ہمارے اندر طلب صادق پیدا نہیں ہوگی، ہم تبلیغ میں نہیں نکل سکتے. اپنے ارادے سے، اپنے شوق جذبے سے آدمی نہیں نکلتا. اس لیے اللہ سے رو رو کر مانگو، اللہ پاک تم مجھ سے خوب دین کا کام لے لے، اور تو مجھے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرما دے. اور پھر اس کو مانگنا بھی ہے، اس کی دعوت بھی چلانی ہے، نفلیں پڑھ پڑھ کے بھی مانگنا ہے، اور سورہ یاسین پڑھ پڑھ کے بھی مانگنا ہے، اور صدقہ نکال کے بھی مانگنا ہے، اور روزانہ مانگنا ہے، اور روزانہ لوگوں کو دعوت دینی ہے، اور روزانہ 2.5 گھنٹے گشتیں کرنی ہے. تو پھر اللہ پاک اس کو قبول فرمائیں گے. اور اس کو صرف چلے 4 مہینے کے لیے نہیں، ساری زندگی کے لیے قبول فرمائیں گے، سارے ملکوں کے لیے قبول فرمائیں گے، سارے عالم کے لیے قبول فرمائیں گے، اور قیامت تک کے آنے والے زمانے کے لیے اللہ پاک اس کو قبول فرمائیں گے. تو دیر کس بات کی ہے؟ اپنے آپ کو اللہ سے قبول کرانے کی بات ہے. تو میرے محترم بھائی بزرگ دوستو، زمین آسمان کی نفی کرنا آسان ہے. اس کے بعد نفی ہے دوسرے کے مال کی، دوسرے کی طاقت کی، دوسرے کے عہدوں کی. بھائی وہ جو ہے نا، وہ فلاں وزیر ہے، اس سے میں بات کروں گا، وہ میرا کام کر دے گا. اس کی نفی کرنی ہے ہم نے. دوسرے کے مال سے، دوسروں کے عہدوں سے، دوسرے کی صلاحیت قابلیت سے ہمارا کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ نہیں چاہیں گے. مثال کے طور پہ کسی سے کوئی کام بن گیا، کسی سے کوئی کام پڑ گیا اس کا، اور وہ جا رہا ہے کام کرانے کے لیے، دل اس کا یہ کہتا رہے نہیں، وہ آدمی اس وقت تک میرا کام نہیں کرے گا جب تک وہ اللہ پاک نہ چاہے. ہم کیا کہتے ہیں، یار وہ کر سکتا ہے، اس کے پاس پاور ہے، اس کے پاس عہدہ ہے، اس کے پاس اختیارات ہیں، وہ میرا کام کر سکتا ہے. نہیں، ہم اس کو کہیں نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. پھر دیکھیے اللہ کی مدد آئے گی کہ نہیں آئے گی. اللہ کی مدد آ جائے، آپ کا کام پڑا ہو جاوے، تو پھر آپ یہ دعا پڑھو، رزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، پچھلے گناہ معاف. تو میرے محترم بھائی بھوسو، دوسری نفی کیا کرنی ہے؟ دوسرے کے مال اور دو چیزوں کی. یار یہ اس کے پاس اتنے سارے مکانات ہیں، یہ ایک مکان میرے کو دے دے. وہ مکان آپ کے پاس اس وقت آئے گا جب اللہ پاک چاہیں گے، اس سے پہلے نہیں آ سکتا. نہ آپ کے پاس مال بھی اس وقت آئے گا جب اللہ پاک چاہیں گے. آپ خریدیں گے بھی اس وقت جب اللہ پاک چاہیں گے. تیسری نفی اپنے مال کی نفی. میرے مال سے وہ نہیں ہوگا جو میں چاہوں گا. یہ مشکل ہے، تھوڑا مشکل ہے. نہیں، جیب بھری ہوئی ہے میری، میں جا کے جو سودا چاہوں خرید سکتا ہوں. نہیں، اس مال سے وہ ہوگا جو اللہ پاک چاہیں گے. ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. میں 10 کروڑ لے کے چلا جاؤں گاڑی خریدنے کے لیے، مکان خریدنے کے لیے،
جب تک اللہ نے میرے مقدر میں نہیں لکھا ہے میں نہیں خرید سکتا. وَرَزَقَنِهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّي وَلَا قُوَّةٍ. سمجھ میں ہے؟ آپ لوگوں آگے مجھے تو نہیں آیا ابھی تک سمجھ. اللہ مجھے بھی سمجھا. بہت ضروری چیز ہے، بہت ضروری چیز. ہر وقت ہماری نگاہ اللہ پر جمی رہے. چوتھی نفی یہ ہے کہ اپنی ذات کی نفی کرنا، یہ بہت مشکل ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے میں ڈاکٹر ہوں، آپ کو پتہ نہیں ہے میں اتنے بڑے عہدے والا ہوں، آپ کو پتہ نہیں ہے میں وزیر ہوں اور میں یہ ہوں، میں یوں ہوں. میں وہ نہیں بھائی، ساری میں وہ نکال دو اپنے اندر سے. اللہ ہی اللہ ہے. یا اللہ تو نے مجھے اس عہدے پہ بٹھایا ہے، تو نے مجھے دکان پہ بٹھایا ہے، تو نے مجھے ایک کاروبار دیا ہے، تو مجھ سے کام لے رہا ہے. دین کا کام بھی تو ہی لے رہا ہے اور دنیا کا کام بھی تو ہی لے رہا ہے. ابھی ہمارے ساتھ ہم جماعت میں تھے تو طالب علم تھے مدرسے کے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ لوگ کیا سوچ کے کیا سمجھ کے جو ہے مدرسے جاتے ہو؟ ایسے ہی آپس میں مذاکرہ چل رہا تھا. میں نے کہا ہم اٹھتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، مدرسے چلے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے اور پھر سبق سنتے ہیں اور پھر جو ہے وہ سبق سن کے اس کو یاد بھی کر لیتے ہیں اور ہو جاتا ہے سب. میں کہا نہیں، آپ لوگ یہ سوچا کریں میں اللہ نے مجھے اٹھایا، اللہ نے مجھے مدرسے تک پہنچایا اور اللہ ہی مجھے سمجھائے گا. میں نہیں سمجھتا، میں نہیں سمجھ سکتا، اللہ ہی مجھے سمجھائے گا. اللہ ہی اس کو مجھے یاد کرنے کی توفیق دے گا، پھر اللہ ہی اس کو مجھے یاد رکھنے کی توفیق دے گا، پھر اللہ ہی اس کو محفوظ کرے گا، پھر اللہ ہی اس پر عمل کی توفیق دے گا، پھر اللہ ہی اس کو پھیلانے کی توفیق دے گا. تو ساری میں نکل جاتی ہے اس میں. میں کو نکالنا ضروری ہے کہ نہیں ہے بتائیے؟ ضروری ہے نا. میرے اندر سے بھی میں نکل جائے، ہم سب کے اندر سے میں نکل جائے. میں نہیں بول رہا، اللہ کی توفیق سے میں بول رہا ہوں، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی منشا سے میں بول رہا ہوں. آپ لوگ نہیں سن رہے، آپ لوگوں کو بھی اللہ پاک نے توفیق دی، آپ سن رہے ہیں. لوگ تو بہت ہیں یہاں پر اس علاقے میں، آنے والے تھوڑے ہیں، سننے والے تھوڑے ہیں. تو جو کچھ ہو رہا ہے اس کو اللہ سے منسوب کرنا اور اپنی ذات کی بھی نفی کرنا، یہ سب سے مشکل بات ہے. پھر اللہ پاک کی ذات عالی کا ساری زندگی کا خلاصہ یہ ہے، ساری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات پر ہمارا یقین آ جاوے. واقعی میں بڑی طاقت و قدرت والی ذات ہے، مختار کل ہے، مالک علی الاطلاق ہے، خالق کائنات ہے، زبردست رازق ہے. ہر ایک کو اس کے وقت پر اللہ پاک روزی پہنچا رہا ہے. ہر چیز میں کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کا ذرہ ذرہ نفع نقصان دینے میں اللہ کا محتاج ہے، اور ہم نفع نقصان کے حاصل ہونے میں، ہم تک پہنچنے میں جو ہے ہم اللہ کے محتاج ہیں. ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا کہ تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. یعنی تو اللہ کے حقوق کو ادا کر تو اللہ پاک تیری حفاظت کرے گا، اور تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا. اللہ ہر مصیبت میں اللہ تیرے کام آئے گا. تو خوشحالی میں اللہ پاک کو یاد کر لے، وہ مصیبت میں تیرے کام آئے گا، مصیبت میں تیرے کو یاد کرے گا. وہ یہ جان لے جو کوئی مصیبت تجھ تک پہنچی ہے ہرگز چوکنے والی نہیں تھی، اور جو نہیں پہنچی ہے ہرگز پہنچنے والی نہیں تھی. اور اگر سارے کے سارے مخلوق انسان سب مل کے کسی کو کچھ نفع دینا چاہیں، کسی کو کچھ دینا چاہیں، ہرگز نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. اور کسی کو کسی مصیبت سے کوئی بچانا چاہیں، ہرگز نہیں بچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. تقدیر کا قلم ہر اس چیز کو لکھ چکا ہے جو قیامت تک ہونے والی ہے. اب کس بات کا غم، کس بات کی فکر؟ کھانا مجھے زیادہ نہیں ملا، اچھا نہیں ملا، یہی تقدیر میں لکھا ہوا تھا. کپڑے جیسے مل گئے، یہی تقدیر میں لکھا ہوا تھا. زیادہ ہے یا کم ہے؟ تقدیر کا قلم ہر اس چیز کو لکھ چکا ہے جو قیامت تک ہونے والی ہے. اور فرمایا جب بھی تجھے کچھ مانگنا ہو اللہ ہی سے مانگ، جب بھی مدد چاہنی ہو اللہ ہی سے مدد چاہ، اور جب بھی بھروسہ کرنا ہو اللہ ہی پر بھروسہ کر. اور جب کوئی ناگواری آ جاوے تو سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ تو اللہ اس کی مدد مانگ اور صبر کر. صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. کوئی ناگواری آ جائے
اس کا حل کیا ہے کہ اس پر صبر کر، اور ہر تنگی کے ساتھ راحت ہے، اور ہر تنگی کے ساتھ فراوانی ہے، اور ہر تکلیف کے ساتھ راحت ہے۔ یعنی جب کوئی تنگی آ جاوے تو سمجھ لو کہ فراوانی آنے والی ہے، اور جب کوئی تکلیف آ جاوے تو سمجھو کہ راحت آنے والی ہے۔ یہ سبق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو دیا ہے۔ ہر وقت اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ کریں۔ روز بروز ہم توحید میں ترقی کیسے کریں؟ بھائی توحید ہے نا، اللہ کی وحدانیت ہے، اس میں اللہ سے تعلق میں، اللہ کے قرب میں، اللہ کی ذات و صفات کے یقین میں ہم ترقی کیسے کریں؟ اس لیے کہ روزانہ ہم اس بات کی دعوت دیں گے انشاءاللہ، روز بروز ہمارے ایمان میں، یقین میں ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ جو ہماری بنیاد ہے اس کے بغیر دین پر چلنا بہت مشکل ہے۔ جب تک دل کا یقین صحیح نہیں ہو جاوے، جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح نہیں ہو سکتے۔ سب سے پہلے ضرورت ہے کہ ہم دل کے یقین کو صحیح کرنے کی پوری محنت کریں، کوشش کریں۔ یہ ہمارا مقصد حیات ہے۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو، ہمارا دل کا یقین صحیح ہو جائے اور ہمارے جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جائیں، توحید ہمارے سینے میں داخل ہو جائے۔ کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ موت آ رہی ہے تو کہنا کوئی بات نہیں، موت بھی اللہ کی طرف سے۔ موت میں جاتے ہوئے بھی خوش ہو رہا ہے۔ صحابہ فرمایا کرتے تھے موت مجھے محبوب ہے اللہ سے ملاقات کی خاطر۔ موت ان کو محبوب ہوتی تھی، اور بیماری محبوب ہے گناہوں سے معافی کی خاطر، اور فقر و فاقہ محبوب ہے تواضع کی خاطر۔ اب بتاؤ، تو گویا مقصود کیا؟ مقصود یہ تین چیزیں ہوئی، تین باتیں مقصود ہوئی۔ اس کے لیے جو کوئی بھی تکلیف آ رہی ہے اس کو برداشت کرنا ہے۔ اللہ سے ملنا بہت ضروری ہے۔ میں اللہ سے ملنے کے لیے بے چین ہوں، اللہ سے ملنے کا شوق ہے، اللہ سے ملاقات کا شوق ہے۔ اس میں اللہ پاک ہمارے لیے برکت عطا فرما دے۔ تو جس کو اللہ سے ملنے کا شوق ہوگا وہ مرنے کو پسند کرے گا نہیں کرے گا؟ جس کو اپنی مغفرت کا فکر ہوگی تو وہ بیماری کو برداشت کرے گا نہیں کرے گا؟ اور تواضع سے، کیونکہ آدمی جو ہے ویسے بھی عاجز ہے، بندہ عاجز ہے، عاجزی اللہ کو پسند ہے، اس سے آدمی جو ہے اس کے اندر تواضع پیدا ہو جاتی ہے۔ تو فقر و فاقہ کی وجہ سے تواضع مل جاوے تو تواضع سے آدمی زیادہ اللہ کا قریب ہو جاتا ہے۔ تو جب فقر و فاقے کو وہ برداشت کرے گا تواضع کی خاطر۔ تو میرے محترم بھائی بزرگ دوستو، کہ یہ چیزیں ہیں جس کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے، جس کے لیے ہم نے فکر کرنی ہے۔ اب توحید میں ہم ترقی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ آگے بڑھ رہے ہیں نہیں بڑھ رہے؟ روزانہ توحید میں آگے بڑھنا ہے۔ اتنا آگے بڑھیں کہ ہر موقع پر ہمیں اللہ ہی نظر آئے۔ میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ جب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو بھائی جو ہے وہ اللہ پاک کی پسند کیا ہے؟ اللہ پاک کی پسند کیا ہے؟ اللہ کو کیا چیز پسند ہے؟ فرمائیں کہ جو ہے اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، قرآن میں اللہ پاک کیا فرماتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر یہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ آپ کی اتباع کریں، آپ کی اتباع کریں۔ اب رسالت آ گئی، توحید کے بعد کیا چیز ہے؟ رسالت آ گئی۔ یہ آپ کی اتباع کریں۔ اگر یہ آپ کی اتباع کریں گے تو میں ان کو اپنا محبوب بنا لوں گا، ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ پاک بڑے غفور الرحیم ہے۔ کیا بڑی بات ہے، سارے گناہ معاف۔ اتباع کرنے پر گناہ معاف ہیں، سنت پر چلنے میں گناہ معاف ہیں۔ قرآن میں اللہ پاک کا وعدہ ہے سارے گناہ معاف۔ تو رسالت اس کو کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع، طریقے میں بھی، مقصد میں بھی، ہر لحاظ سے اتباع۔ کہ کیا میں صبح صحیح سنت کے مطابق اٹھ رہا ہوں کہ نہیں اٹھ رہا؟ سنت کے مطابق میں کپڑے پہن رہا ہوں کہ نہیں پہن رہا؟ سنت کے مطابق میں استنجا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ سنت کے مطابق میں نے وضو کیا کہ نہیں کیا؟ سنت کے مطابق میں نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ سنت کے مطابق میں نے دعائیں مانگی کہ نہیں مانگی؟ سنت کے مطابق میں نے روٹی کھائی کہ نہیں کھائی؟ ہم بالکل بھی آزاد نہیں ہیں۔ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک سنت کے مطابق عمل کرنا ہے، یہ اللہ کو پسند ہے۔
اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. اللہ سے زیادہ احسانات کسی اور کے ہیں بھائی؟ سب سے زیادہ احسانات کس کے ہیں؟ صرف اللہ کے ہیں. جب اللہ کے احسانات اتنے زیادہ ہیں تو اللہ کو خوش کرو، اللہ کو راضی کرو. اللہ سب سے زیادہ راضی اس وقت ہوتا ہے جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے. یہ ہے رسالت کا مقصد. تو میرے محترم بھائی بزرگوں، تو اس کو دیکھنا ہوگا، ہم نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرنا ہوگا. سر کے بالوں سے آئین شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، دیکھیں میرے بال سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، میری ٹوپی سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. ہاں، ٹوپیوں میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سنت کے خلاف ہوتی ہیں، ہم لوگوں کو نہیں پتہ چلتا. اور میرا امامہ جو ہے وہ سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، اور میرا چہرہ سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، اور میرے کپڑے سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، میرا چلنا پھرنا سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، میرا کمانا، میرا خرچ کرنا، میرا بیوی بچوں میں رہنا، میرے ماں باپ کے ساتھ سلوک، یہ سب سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. پھر اللہ اپنا محبوب بنائیں گے. کتنی ضروری چیز ہے یہ. ایک مولانا انور شاہ کشمیری بڑے بزرگ گزر چکے ہیں، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے. ایک دفعہ جو ہے وہ حدیث پڑھا رہے تھے، پڑھاتے جو ہے اس حدیث پہ پہنچے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز اور طریقہ کیا تھا. اللہ کی شان، اللہ پاک کی طرف سے یہ ہے، سارا نظام چلتا ہے. اللہ نے طلباء کے دل میں یہ ڈالا کہ انہوں نے پوچھا کہ استاد جی آپ ہمیں چل کر دکھلائیں. کیا کہا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کو چل کر دکھلائیں. وہ بھی سوچ میں پڑ گئے، بیگ میں چلوں گا اور صحیح چلوں گا نہیں چلوں گا مجھے کیا پتہ، میں نے اس کی مشق تو کی نہیں ہے. ہاں، سنت کے تو پابند تھے، خیال رکھتے ہوں گے چلنے میں بھی، لیکن ہو سکتا ہے کوئی مجھ سے غلطی نہ ہو جائے. انہیں مجھے 1-2 دن دے دو، فلاں تاریخ کو اتنے بجے میں آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چال چل کر دکھلاؤں گا. یہ سنت کتنی قیمتی ہے، اس کے کتنے اثرات ہوتے ہیں. اس وقت سب لوگوں کو پتہ چل گیا، اطراف کے لوگوں کو، کہ مولانا انور شاہ کشمیری جو ہے نا وہ سنت چال چل کر دکھلائیں گے. ہندو بھی جمع ہو گئے، مسلمان بھی جمع ہو گئے، سارے بڑا مجمع ہو گیا. صرف طالب علم نہیں تھے، بہت بڑا مجمع جمع ہو گیا. جب انہوں نے وہ چال چلی ہے نا تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی. اتنی اس میں کشش تھی، کتنے ہندو مسلمان. میرے محترم بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کی یہ تاثیر ہے. تو اگر 24 گھنٹے کی زندگی ہماری سنت کے مطابق ہوگی تو اس کی کیا تاثیر ہوگی. کوئی کافر کفر پر رہ نہیں سکتا، کوئی مشرک شرک پر رہ نہیں سکتا، کوئی دوسرے مذہب والا اپنے مذہب پر باقی رہ نہیں سکتا، قائم نہیں رہ سکتا، اور سب کے سب اسلام میں داخل ہو جائیں گے. اسی لیے صحابہ رضوان علیہم اجمعین کیا فرماتے تھے؟ ہماری طرح بن جاؤ، ہماری طرح بن جاؤ. ایک موقع پر جو ہے نا یہ اس وقت ہوگا جب ہمارا رخ دنیا سے آخرت کی طرف ہوگا. ایک موقع پر ایسا ہوا کہ جو ہے وہ مسلمان جس علاقے کو فتح کرتے تھے وہ سب لوگ مسلمان ہو جاتے تھے. تو یہ کافر لوگ کہنے لگے عیسائی کہ بھئی یہ جو ہے یہ مسلمان کیوں ہوتے ہیں، اس کی وجہ معلوم کرو. انہوں نے ایک جماعت بنائی، جماعت بنا کے بغداد یا کسی دمشق میں کسی ایک شہر میں بھیجا کہ ان کے معاملات دیکھو، ان کا رہن سہن دیکھو. ہمارے یہ دوسرے لوگ جو ہے متاثر ہو کر کافر سارے کے سارے نصرانی اسلام میں کیسے داخل ہو جاتے ہیں، وجہ کیا ہے. تو انہوں نے دیکھا، پہلے وہ اس شہر میں گئے، رات ہو چکی تھی. ایک سرائے ہوتے ہیں، سرائے ٹھہرنے کی جگہ، وہاں پر انہوں نے جگہ دیکھی، اس سے بات کی کہ ہم یہاں ٹھہر جائیں، 3 دن کے لیے ہم آئے ہوئے. انہوں نے اجازت دے دی کہ نا ہمیں بھوک بھی لگی ہے کچھ کھانے کو، انہوں نے کھانے کو بھی مل جائے گا. جب انہوں نے وہ ایک قسم کا سمجھو آج کل کے زمانے کا ایک ہوٹل کہہ لیں آپ، تو اس وقت جب وہ کھانا کھا رہے تھے نا تو ایک مسلمان سامنے سے گزرا اور اس نے اس کو اشارہ کر دیا. اس کے بعد جب پیسے دینے کی باری آئی تو کہنے لگے کہ جو ہے وہ آپ کے 3 دن کے پیسے جمع ہو چکے ہیں. بولا ہم نے تو نہیں جمع کرائے. بولا ابھی یہاں سے سامنے سے مسلمان گزرا تھا نا، اس نے مجھے اشارہ کر دیا کہ ان مہمانوں کے
یہ جو باہر سے آئے ہوئے ہیں ان مہمانوں کے 3 دن کے پیسے میرے ذمے، اس کے اشارے کا مطلب یہ تھا۔ تو نے کہا ایسا اس نے کیوں کیا؟ اس نے اس لیے کیا کہ ہمارا ایمان ہے مسلمانوں کا، جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اس وجہ سے اس نے یہ کیا۔ میں نے کہا اچھا۔ اب انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھا غیروں کے ساتھ ان کا کتنا اچھا سلوک ہے۔ انہوں نے ایک بات لکھ لی اپنے پاس، غیروں کے ساتھ ان کا کتنا اچھا سلوک ہے۔ اچھا اب چلتے ہیں اور ان کے بازار میں ان کے آپس کے معاملات کو دیکھتے ہیں، ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسا سلوک ہے۔ صبح بازار گئے، ایک دکان پہ گئے، اس کا بھائی ہمیں یہ لمبی لسٹ بتائی، انہوں نے یہ چیز سامان چاہیے، کیا قیمت ہوگی، اور اچھی معیار کا سامان چاہیے۔ انہوں نے کہا یہ سب مل جائے گا آپ کو، اچھی قیمت پہ مل جائے گا، لیکن آپ کی مہربانی ہوگی آپ سامنے والے دکاندار سے جا کے خریدیں، اس لیے کہ میرا صبح سے اتنی بکری ہو چکی ہے جس سے میرا گزارا ہو جائے گا، اس کی صبح سے کوئی بکری نہیں ہوئی ہے، پہلے اس کی بکری ہو جائے تاکہ اس کا بھی گزارا ہو جائے۔ ہم لوگ کرتے ہیں ہمارے یہاں تو ایسا خطرناک منظر ہوتا ہے کہ دیکھ کے ڈر لگتا ہے۔ ایک دکاندار کہتا ہے ادھر آ جاؤ، دوسرا دکاندار کہتا ہے ادھر آ جاؤ، تیسرا دکاندار کہتا ہے ادھر آ جاؤ۔ کپڑے کی دکانیں اور سب اپنی اپنی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، جو بھی دکانیں، تو بجائے بلانے کے بھیجنا چاہیے بھائی آج کس کی بکری نہیں ہوئی ہے، اس بازار میں کس کا کوئی گاہک نہیں آیا ہے، بھائی اس کے پاس بھیجو گاہک کو تاکہ اس کا گزارا چل جائے، اس کا چولہا جل جائے، اس کا کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو جاوے۔ یہ تھا۔ جو پوچھا کہ بھائی ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ مسلمان وہ ہے، تو میں اپنے لیے گاہک پسند کرتا ہوں، نفع پسند کرتا ہوں، پیسے پسند کرتا ہوں، تو میں اپنے بھائی کے لیے بھی یہی چیزیں پسند کرتا ہوں۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، 2 چیزیں لکھ کر چلے گئے واپس، اور سارے بڑے بڑے پادریوں کو، وزیروں کو، سب کو، درباریوں کو جمع کیا، بولا ہم یہ تحقیق کر کے آئیں۔ اس وجہ سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ اب بجائے اس کے کہ اللہ کی تو ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتے ہیں۔ ہدایت کی طرف انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم بھی چلو اسلام کو اختیار کر لیں، اتنے اچھے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا اب مسلمانوں کے رخ کو آخرت سے دنیا کی طرف کیسے پھیرا جائے، یہ انہوں نے سازش کی۔ مسلمان کے رخ کو دنیا سے، آخرت سے دنیا کی طرف کیسے پھیرا جائے۔ پھر آگے قصہ لمبا ہے، بہرحال انہوں نے کسی طرح لالچ دے کے، اور ہارون رشید کا زمانہ تھا، اور اس کو اس بات پر آمادہ کیا کہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے فلسفے ہیں جس کو ہم نے عبرانی زبان میں لکھا ہوا ہے، اس کا آپ ترجمہ کریں، ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے، آپ وسائل آپ کے پاس بہت ہیں۔ مسلمان تو اس وقت ساری دنیا پہ غالب تھا، بھائی آپ کا وسائل کی کوئی کمی نہیں، آپ اس پہ تحقیقات پر محنت کر کے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسانیت کو نفع پہنچے گی۔ مثال طور پر اس میں یہ تھا کہ بلب کیسے بنایا جائے، اور جہاز کیسے بنایا جائے، اور گھڑی کیسے بنایا جائے۔ مسلمانوں نے وہ بنا بھی لی، سب سے پہلے مسلمانوں نے بنایا، لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ مسلمان کا رخ بقول مولانا جمشید صاحب کے، مسلمان کا رخ اس وقت سے آخرت سے دنیا کی طرف پھر گیا۔ کتنا ضروری ہے دیکھو، رخ ہمارا صحیح ہونا چاہیے۔ تو قابل احترام بھائی بزرگ دوستو، میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اتنی سنتوں کی ہم دعوت چلائیں کہ سنتوں پہ چلنے کا شوق، جذبہ پیدا ہو جاوے۔ اب بتاؤ، تبلیغ میں نکلنے کے بعد دعوت کا زیادہ موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ 4-5 گھنٹے آدمی دعوت دے سکتا ہے، 6-7 گھنٹے آدمی دعوت دے سکتا ہے۔ تبلیغ میں نکلنے کے بعد اس کو سنتوں پر چلنے کا موقع ملے گا نہیں ملے گا؟ وہ سیکھنا سکھانا کر کے، فضائل کے حلقوں میں بیٹھ کر آپس میں سیکھنا سکھانا کر کے بہت ساری دعائیں یاد کر سکتا ہے، بہت ساری سنتیں یاد کر سکتا ہے، بہت ساری اپنی غلطیاں دور کر سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تبلیغ میں نکل کر آسان ہوتی ہیں۔ چلہ 4 مہینہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ کوئی رسمی رواجی بات نہیں ہے، یہ صرف زبانی کلام ہی نہیں ہے۔ اپنی زندگی کو بدلنے کا یہ بہترین راستہ اس زمانے میں اللہ کے فضل و کرم سے سب سے عمدہ، سب سے بہترین راستہ اس زمانے میں اپنی زندگی کو بدلنے کا تبلیغ کا ہے، ایک عام آدمی کے لیے۔ بوڑھا ہے، ایک تھائی لینڈ کے ایک مولوی صاحب سے ملنے کے لیے گئے، وہ تبلیغ سے بہت محبت کرتے تھے۔ میں نے پوچھا ان سے، میں نے کہا آپ کو تبلیغ سے اتنی محبت کیوں ہے؟ حالانکہ انہوں نے تبلیغ میں کوئی وقت نہیں لگایا۔ کہنے بھائی آپ کا ہم پر بڑا احسان ہے
تھائی لینڈ کے بچوں کو تو ہم پڑھا لیتے ہیں، ہمارے بوڑھوں کو کون پڑھائے گا؟ وہ تبلیغ والے پڑھاتے ہیں۔ جب وہ تبلیغ میں 3 دن 40 دن 4 مہینے لگاتے ہیں، ان کے چہرے بدل جاتے ہیں، ان کے حلیے بدل جاتے ہیں، ان کی سنتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور وضو صحیح ہو جاتا ہے، نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ یہ آپ لوگ تبلیغ کی برکت سے ہمارے لوگوں کا یہ فائدہ ہو۔ تو یہ ہے تبلیغ۔ ہمارا رخ صحیح کرنے کے لیے بھائی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، یہ میرے آپ کے لیے ضروری ہے۔ اتنا پھریں اتنا پھریں اتنا پھریں کہ اللہ کو رحم آ جائے۔ تو یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ بتاؤ کہ اللہ کی بڑائی و عظمت، اللہ کی ذات اہل کا یقین، اللہ کی طاقت و قدرت کا یقین دل میں لانا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بھائی، ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل متبع بننا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر اس کے ساتھ آخرت ہے۔ اس کے ساتھ کیا ہے بھائی؟ یہ 3 چیزیں ہیں ہماری دعوت کی بنیادیں: توحید، رسالت، آخرت۔ آخرت کیا ہے؟ فرمایا کہ سب سے سمجھدار اور سب سے محتاط آدمی کون ہے؟ ارشاد فرمایا سب سے سمجھدار اور سب سے محتاط آدمی وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا اور سب سے زیادہ موت کی تیاری کرنے والا۔ اور یہی لوگ ہیں دنیا کی شرافت، آخرت کا اعزاز لے اڑے۔ بڑے درجے ان کے لیے آخرت میں، جو ہمیشہ موت کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ موت ہمارے سامنے رہے، ہماری نگاہوں سے اوجھل نہ ہو جاوے، میں اسی وقت مر سکتا ہوں۔ اللہ آپ صاحب کی عمروں میں برکت دے۔ تو مرنا کوئی عیب کی بات، کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، اللہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ کوئی بھی کسی وقت بھی مر سکتا ہے۔ کیا ہم نے موت کی وہ تیاری کر رکھی ہے جو ضروری ہے اور جس کے اوپر دار و مدار آخرت کا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی کا ہے اور جنت و جہنم کا ہے؟ اس کے لیے میں نے مناسب تیاری کر رکھی ہے کہ نہیں کر رکھی؟ مناسب نہیں، پوری۔ ہم میں سے کوئی بھی اس کا پورا جواب نہیں دے سکتے؟ بولو بھائی، آسان ہے۔ آپ نے پوری تیاری کر لی موت کی؟ پتہ نہیں یار میری نماز صحیح ہے کہ نہیں ہے، قبول ہے کہ نہیں ہے، اپنے اعمال کا کوئی پتہ نہیں ہے، کن صفات کے ساتھ اعمال کرنا چاہیے، وہ صفات میرے اندر ہے کہ نہیں ہے۔ یہ سارے مسئلے مسائل۔ سب سے عقل مند آدمی کون ہے؟ جو سب سے زیادہ موت کی تیاری کرنے والا اور موت کو یاد کرنے والا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اس کو سیکھنے کے لیے، آخرت کی فکر پیدا کرنے کے لیے تبلیغ میں نکلنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ بولو۔ اور جلدی جانا چاہیے، اس میں دیر کرنا چاہیے؟ پہلی فرصت میں میں نے ضرور جانا ہے۔ مسئلہ ایمان کا ہے، مسئلہ جنت جہنم کا ہے، مسئلہ آخرت کا ہے، مسئلہ میری نسل کا ہے، مسئلہ میری زندگی کا ہے۔ کسی وقت بھی میں اس سے غافل نہیں ہو سکتا۔ یہ اپنے آپ کو تبلیغ میں نہ جانا، اپنے آپ کو بچانا نہیں ہے، اپنے آپ کو پھنسانا ہے، اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ تبلیغ پہ جانے سے آدمی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ کی مدد اور نصرت کے وعدے ہیں۔ تو ہمارے کام کی 2 بنیادیں ہیں، تبلیغ کے کام کی 2 بنیاد، ایک اجتماعیت اور ایک نقل و حرکت۔ اجتماعیت کیا ہے کہ ہم سب، آپ دکاندار ہیں، آپ کارخانے دار ہیں، آپ زمیندار ہیں، سب کی فکر الگ الگ ہوگی نا؟ بولو بھائی، سب کی فکر الگ الگ ہوگی نا؟ یہی تو گڑبڑ ہے، یہی تو نامناسب بات ہے۔ چاہے ہم وزیر ہیں، چاہے ہم فقیر ہیں، چاہے ہم امیر ہیں، چاہے ہم غریب ہیں، چاہے ہم چھوٹے ہیں، چاہے ہم بڑے ہیں، چاہے ہم ان پڑھ ہیں، چاہے پڑھے لکھے ہیں، چاہے مشرق مغرب شمال جنوب کے کالے ہیں گورے ہیں، جو بھی ہیں، سارے مسلمانوں کا ایک فکر، ایک کام ہونا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں اجتماعیت۔ یہ ایسا ہو چکا ہے صحابہ کے زمانے میں۔ مسلمانوں نے جو جنگیں لڑی ہیں، وہ کافر لوگ حیران ہو گئے کہ ہمارے مقابلے میں تھوڑے سے آتے تھے اور ہم کو مار کے چلے جاتے تھے، اور ہم لوگ ان کے ہاتھوں شکست کھا جاتے تھے، حیران ہوتے تھے۔ بہت انہوں نے غور کیے، بڑے مشورے کیے کہ مسلمان ہر وقت ہر میدان میں فتح کیوں حاصل کر رہا ہے، کامیاب کیوں ہو رہا ہے۔ آخر انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ ان کو اپنے دین کے غم کے علاوہ کسی بات کا غم نہیں ہے، ان کو اپنے گھروں کی پرواہ نہیں ہے،
ان کو اپنے کاروبار کی پرواہ نہیں ہے، ان کو اپنے فصلوں کی پرواہ نہیں ہے، ان کو اپنی دکان کی پرواہ نہیں ہے، ان کو ایک ہی پرواہ ہے کہ ساری انسانیت جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والی ہے۔ اس کو کہتے ہیں اجتماعی فکر، اجتماعی غم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی اسی بات کا غم تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے غم کو ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، بہت بڑی نعمت ہے۔ غم کو، کسی غم کو مانگنا اچھی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کے غموں سے پناہ مانگو لیکن آخرت کے غم کو اللہ سے مانگو۔ مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس کے اندر 3 غم پیدا ہو جائیں اس کی ہر دعا اللہ قبول فرمائیں گے۔ اپنی آخرت کا غم، دین کے مٹنے کا غم، اور مسلمانوں کی موجودہ پستی کا غم۔ مسلمان پٹنے نہیں آیا، مسلمان لٹنے نہیں آیا، مسلمان مار کھانے نہیں آیا، مسلمان مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، مسلمان جو ہے وہ محتاج بننے کے لیے نہیں آیا ہے۔ مسلمان اور اسلام جو ہے غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ ساری دنیا پر غلبہ ہمارا ہو سکتا ہے، ہمیں بھیجا اللہ پاک نے غالب کرنے کے لیے۔ اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہو جاوے، فرمایا قرآن میں آتا ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ ساری دنیا پر اللہ پاک ہمیں غالب فرمائیں گے، ساری دنیا کی خلافت اللہ پاک ہمیں دیں گے، ساری دنیا پر ہمارا روب ہوگا، ساری دنیا پر ہماری سب کچھ ملے گا اگر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے۔ اللہ کی مدد کی کیا بنیادیں ہیں؟ پہلی بنیاد، کسی بات کا غم نہ ہو، آخرت کا اور دین کے مٹنے کا، اور جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا غم اور فکر کے علاوہ، اپنے دین کے غم کے علاوہ کسی بات کا غم نہ ہو۔ اس کی سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ بھائی ایسے نہیں آئے گا، ایسے نہیں آئے گا۔ 4 مہینے سال لگا کے خوب بول کے پھر جا کے کہیں یہ ہو سکتا ہے یہ چیز پیدا ہو جاوے اللہ کے فضل و کرم سے کہ ہمیں کسی بات کا غم نہ رہے۔ یہ آدمی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو جائے گا جس کے اندر دین کے غم کے علاوہ کسی بات کا غم نہ ہو۔ اس کی ہر دعا اللہ پاک قبول فرمائیں گے، مستجاب الدعوات بنا دیں گے اس کو۔ دوسری بات کیا ہے؟ وہ بہت اہم بات ہے، وہ بھی اہم بات، ہر باتیں اہم ہیں۔ نقل و حرکت، دوسری بنیاد ہماری کیا ہے؟ نقل و حرکت۔ اتنا نقل و حرکت کرو، اتنا نقل و حرکت کرو، اتنا پھرو، اتنا چلو، اتنا پھرو، اتنا چلو، اتنا نکلو کہ اللہ کو رحم آ جاوے۔ بھائی آپ یقین کرو، ہم بہت پیچھے ہیں، ہم بہت دور ہیں، ہمیں اللہ پاک نے بہت بڑا مقام، بہت بڑا عہدہ دینا چاہتے ہیں ہمیں، ساری دنیا اللہ پاک ہمارے حوالے کرنا چاہتے ہیں، مگر ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بھائی ایک ہی راستہ ہے، دیکھو بھائی سچی بات ہے، ٹیکنالوجی اور جو ہے وہ مہارت کے بنیاد پر آدمی کبھی بھی فتح حاصل نہیں کر سکتا۔ مسلمان عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ 3500 کا لشکر ہے، اور سامنے جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ رومی لشکر ہے تیار، اور دونوں اپنے ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ اور صحابہ سوچنے لگے، صحابہ بڑے کیا ہم جنگ کریں یا اللہ کے رسول کو یہ پیغام بھیجیں کہ بہت بڑی تعداد میں دشمن آیا ہوا ہے، آپ وہاں سے کچھ اور لوگوں کو بھیجیے، مدینہ سے فوراً بھیجیے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا، للکارا اپنے لشکر کو کہ ہم آج تک تعداد اور طاقت کی بنیاد پر کبھی بھی نہیں لڑے ہیں، ہم اللہ کی بنیاد پر، اللہ کی مدد کی بنیاد پر لڑے ہیں۔ دو میں سے ایک چیز کا نتیجہ نکلے گا، یا فتح ہوگی یا شہادت۔ وہ سارے صحابہ تیار ہو گئے، بولے چلو بھائی آگے بڑھو۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کو بہت حفاظت فرمائی، بہت مدد فرمائی، اور ان کا بہت بڑے پیمانے پر ان کا جانی نقصان ہوا، اور وہ پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ مسلمانوں کا انہوں نے تعاقب نہیں کیا۔ میرے محترم بھائی دوستو، مسلمان کبھی بھی ہتھیار کی بنیاد پہ نہیں لڑا ہے، ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ نہیں لڑا ہے۔ ہمارے پاس فلاں بم ہے، ہمارے پاس فلاں چیز ہے، ہمارے پاس فلاں ہتھیار ہے، ہمارے پاس یہ میزائل ہے، ہمارے پاس وہ میزائل ہے، اس کی بنیاد پر مسلمان کبھی نہیں لڑا ہے۔ یاد رکھنا، اگر ہتھیاروں کی بنیاد پہ لڑائی ہوگی نا، تو جس کے ہتھیار زیادہ اچھے ہوں گے، جو جتنا زیادہ ماہر ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا، سیدھی بات ہے۔
لیکن ہماری بنیاد ہتھیار نہیں ہے، ہماری بنیاد مہارت نہیں ہے، ہماری بنیاد بہادری نہیں ہے، ہماری بنیاد جو ہے وہ مشق کے مقابلہ کرنا نہیں ہے. ہماری بنیاد کیا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں ہے. یہ اس وقت ہوگا جب ہم اتنی فی الحال اس زمانے میں ہم یہ تبلیغ کے راستے سے ہم اپنی قربانی کے اس مقام پر پہنچ جائیں جس مقام پر اللہ کے رسول نے صحابہ کو پہنچایا. سارے تبلیغ کا خلاصہ کیا ہے، کیا مقصد ہے؟ کہ دین اس سطح پر پہنچ جائے جس سطح پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کو چھوڑ کر گئے، اور قربانی اس سطح پر، دین کی محنت اس سطح پر پہنچ جائے جس سطح پر اللہ کے رسول چھوڑ کے گئے اور صحابہ چھوڑ کے گئے. بتاؤ کسی وقت پر وہ بیٹھے ہیں چین سے؟ چل سو چل، چل سو چل، نکل سو نکل، نکل سو نکل، اللہ کے راستے میں چلتے رہے مہینوں کے لیے. کوئی صحابی ایسا نہیں ملے گا جو اللہ کے راستے میں نہیں گیا ہو. 100% صحابہ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اور لمبے لمبے وقت کے لیے بھی گئے، تھوڑے وقت کے لیے بھی گئے، اور جان دینے کے جذبے کے ساتھ گئے ہیں. مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری تبلیغ میں اور صحابہ کی تبلیغ میں 3 بڑے بڑے فرق ہیں. وہ وقت کے تعین کے ساتھ نکلتے تھے، ہم لوگ وقت کے تعین کے ساتھ نکلتے ہیں، وہ بغیر تعین کے نکلتے تھے. میں چلے کے بعد آ جاؤں گا، میں 4 مہینے کے بعد آ جاؤں گا، نہیں، جب کام پورا ہوگا آ جائیں گے. جب تک اس علاقے میں جہاں اللہ پاک کے رسول ان کو بھیجتے تھے، جب تک دین زندہ نہ ہو جائے واپس نہیں آتے تھے. اور پھر دوسرا بڑا فرق یہ ہے کہ وہ جان دینے کے لیے نکلتے تھے، ہم لوگ جان بچانے کے لیے نکلتے. لیکن جان دینے کا جذبہ اپنے اندر ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں. جان جاتی ہے تو جائے، اللہ کا دین دنیا میں چمک جائے. تیسرا بڑا فرق یہ تھا کہ وہ اللہ کے راستے میں ایسا خرچ کرتے تھے جیسے آج کل ہم اب مکان بنانے میں اور شادیوں میں خرچ کرتے ہیں. اب بتائیے میرے محترم بھائی دوستو، اب یہ فرق کیسے ختم ہو جائے؟ صحابہ کی ترتیب پر ہم کیسے آ جائیں؟ صحابہ والی نقل و حرکت پر اللہ پاک ہمیں پہنچا دے. ہر حال میں ہر وقت نکلنا نکلنا نکلنا. پھر آپ دیکھنا اللہ پاک کو رحم آئے گا. اللہ پاک آپ کے نکلنے کو جب قبول فرما لیں گے تو اللہ پاک ہدایت کے فیصلے فرمائیں گے. ملک کے ملک، قوموں کی قومیں، فوجوں کی فوجیں اسلام میں داخل ہوں گی. ہم دیکھیں گے آج فلاں ملک داخل ہو گیا، آج فلاں ملک داخل ہو گیا. اس لیے کسی ملک کو چھوڑنا نہیں ہے. کیا ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ آدھے مسلمان جنت میں چلے جائیں، آدھے جہنم میں چلے جائیں؟ ایسا سوچا ہوا ہے؟ یہ سوچ صحیح ہے. چلو بھائی 10% جنت میں چلے گئے، 90% دوزخ میں چلے گئے، کوئی بات نہیں. ایک مسلمان بھی دوزخ میں نہ جائے اور سارے کافر بھی اسلام میں داخل ہو کر جنت میں جانے والے بن جائیں، یہ ہمارا ہدف ہے، یہ ہمارا مقصد ہے، یہ ہمارا غم ہے، یہ ہمارا فکر ہے. جب تک ایسا نہیں ہوگا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. بھئی آپ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں چاہ رہے؟ میں بھی چاہوں، آپ بھی چاہیں. تو ہر حال میں نکلنے کے لیے کون تیار ہے بولو؟ ہر حال میں، ہر حال میں، ہر حال میں، ہر حال میں، ہر وقت، ہر جگہ، ہر ملک، ہر جگہ جانے کے لیے تیار. میرے محترم بھائی دوستو، اب اس میں تاخیر کرنے میں نقصان ہے، فائدہ ہے؟ نقصان ہے. اللہ پاک نے ہمیں بہت مبارک عالی کام دیا ہے. یہ کار نبوت ہے، یہ کرن اول کا ہیرا ہے. اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے. واللہ کار نبوت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا کام ہے. جو اس کام کو کرے گا اللہ پاک اس کی مدد اور نصرت فرمائیں گے. جو اس کام کو کرے گا اس کا اشر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا. جو اس کام کو کرے گا اس کی دعائیں قبول ہوں گی. جو اس کام کو کرے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا. جو اس کام کو کرے گا آخرت میں صحابہ کے ساتھ ہوگا. اب اس کے لیے تیار ہیں؟ اب بتاؤ بھائی، دیکھو ہم تو بڑے تمنا سے آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ اللہ کرے یہاں سے ہر گھر سے ایک آدمی کیسے نکل جاوے اور ہر مسجد کی جماعت چلے 3 چلہ کی کیسے بن جاوے. تو نقد اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ بس کھڑے